اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا کتاب نمبر 3 تھرڈ بک یعنی تیسری کتاب کا 13واں سبق ہم نے شروع کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور 13ویں سبق میں آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ مضارع مجزوم کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے کہ مضارع مجزوم کیسے ہوتا ہے، یہ آٹومیٹکلی پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو اس میں چینجز کیا آتی ہیں، بلکہ ریوائز کر رہے ہیں وہ کہ فعل مضارع کس کس وجہ سے مجزوم ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع مجزوم ہونے کے لیے جو کچھ حروف ہم نے دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے لم بھی آ گیا، پھر لام امر بھی آ گیا، لائے نہیں بھی آ گیا۔ فعل امر میں بھی آپ نے دیکھا فعل مضارع مجزوم ہوا، اور ایک مقام آپ نے دیکھا کہ فعل امر کے جواب میں فعل مضارع جو تھا وہ بھی مجزوم ہو کر آیا تھا۔ تو سبق ہمارا ختم ہوا تھا کہ استاد نے کچھ انسٹرکشنز دی تھی کہ ایک وفد جو ہے وہ نائجیریا کی یونیورسٹیز کا ایک وفد جو ہے وہ ان کے انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرنے آ رہا ہے، اور انسٹرکشنز کیا دی تھی وہ یہ تھی کہ کل کوئی بھی ایبسنٹ نہ ہو اسٹوڈنٹ، اور نہ ہی لیٹ ہو، اور اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد استاد نے کہا کہ اب سبق کی طرف آتے ہیں، ہم سبق پڑھتے ہیں، ہمیں اپنا سبق پڑھنا چاہیے۔ اور عدنان کو اس نے بلایا تھا اور عدنان سے کہا تھا کہ عدنان آؤ آیت کو بورڈ پر لکھو، کوئی آیت اس نے مینشن کی تھی، تو عدنان آیت لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا تو آج کے سبق میں یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ تو عدنان کہتا ہے لیکتب علی، علی کو چاہیے کہ وہ لکھے، علی لکھے۔ کیوں لکھے بھی علی؟ آگے اس کی وجہ بیان کر رہا ہے فَإِنَّ خَطَّهُ أَجْمَلُ مِنْ خَطِّي، اس لیے کہ اس کی رائٹنگ، اس کا خط زیادہ خوبصورت ہے میرے خط سے، اس کی رائٹنگ میری رائٹنگ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ المدرس اکتب یا علی، مدرس علی سے کہتا ہے علی تم لکھو، یعنی مدرس نے کوئی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم لکھو، بلکہ اس نے علی سے کہا کہ علی تم لکھو۔ بعد فراغی من الکتابتی، من الکتابہ کتابتی، کتابت لکھنے سے فارغ ہونے کے بعد، بعد فراغی ہی اس کی فراغت کے بعد، یعنی من الکتابتی کتابت کی، کتابت یعنی لکھنے کی فراغت کے بعد، لکھنے سے فارغ ہونے کے بعد استاد کہتا ہے من یقرؤہا، من یقرؤہا، اس آیت کو، ہا کی ضمیر ہاذہ الآیہ کی طرف جا رہی ہے، اس آیت کو کون پڑھے گا، اس آیت کو کون پڑھے گا؟ تو الحسن، حسن بولتا ہے جی، کہتا ہے لی یقرأہا محمد، محمد شوڈ ریڈ اٹ، یعنی محمد کو چاہیے کہ وہ اسے پڑھے، محمد اس سے پڑھے، محمد کو اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ مختلف تراجم آپ کر سکتے ہیں۔ محمد اسے پڑھے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے۔ حسن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پڑھوں گا، وہ کہہ رہا ہے کہ محمد اسے پڑھے اس لیے کہ انہ قاریٌ، وہ ایک قاری ہے، وہ ایک قاری ہے، اور قاری تو بہت سارے ہوں گے لیکن ذو صوت جمیل، ایک خوبصورت آواز والا قاری ہے، اس لیے کہ وہ خوبصورت، ایک خوبصورت آواز والا قاری ہے۔ تو محمد شروع کر رہا ہے بعدل استعاذتی والبسملتی، تو یہ استعاذہ ہے، استعاذہ باب استفعال، اور استفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو اس کو ہم بعد الاستعاذتی، بعد الاستعاذتی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ اس کا الاستعاذہ کا حمزہ پڑھا جائے گا، نہ استعاذہ کا حمزہ پڑھا جائے گا۔ ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، استعاذہ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، تو لہٰذا لام پر صرف حرکت ہم پڑھیں گے بعد الاستعاذتی، استعاذہ کے بعد۔ اور استعاذہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور البسملتی، البسملہ، بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم،
نبی کے کو واحد کے صیغے میں حکم، اور پھر آپ کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، اور پھر بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو تعوذ جسے استعاذہ کہا جا رہا ہے یہ تو واجب ہے علماء کے نزدیک، اور بسم اللہ ظاہر بات ہے ہر کام جو ہے وہ نبی کے نے فرمایا کہ ابتر ہے اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد محمد پڑھتا ہے، آیت کیا ہے جی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اب یہاں پر دیکھیں لام آ گیا، پہلی بات یہ کہ فعل مضارع مجزوم ہوا ہے، لام لگا ہوا ہے، اور لام ساکن ہے اس لیے پیچھے فا لگا ہوا ہے، تو فا پیچھے لگ جائے، واو لگ جائے، ثم لگ جائے تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، انسان کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ آیت پڑھی تو انور صاحب بیچ میں بولے ہیں جی یا استاذ سر اریدو ان اخرجا، اریدو ان اخرجا، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ المدرس، تو اریدو فعل فاعل ہو گیا اور ان اخرجا جو ہے یہ مفعول ہو گیا اریدو کے لیے، اریدو ان اخرجا، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ المدرس لا یخرج، لا یخرج احد، کوئی باہر نہ نکلے، کوئی ایک باہر نہ نکلے، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ فی اثناء الدرس، سبق کے دوران، سبق کے دوران میں کوئی باہر نہ نکلے، دوران میں پھر اردو میں نہیں کہا جاتا، سبق کے دوران کوئی باہر نہ نکلے۔ الزبیر ورأسہ، ورأسہ، زبیر کی طرف سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے جی کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، یعنی وہ اپنے سر کو جو ہے وہ آپ پکڑ کے جو ہے وہ کراہ رہا ہے کہ وَرَأْسَهُ، وَرَأْسَهُ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، وا لگا ہوا ہے لفظ، اور رأس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سر کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، سر کے بعد ایک الف لگا ہوا ہے اور ایک ہا لگا ہوا ہے ساکن۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، گرامر کی کتاب میں سے، اور پھر باقی کچھ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ کہلاتا کیا ہے اسلوب، اور گرامیٹیکلی اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اعراب اور یہ کیسے ساری اس کے بارے میں چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ کسی مردے پر یا کسی تکلیف و مصیبت کے باعث، یا یہ ایک حرف ہے یا وا، یہ دو حروف ہیں، یا اور وا، ان کے ساتھ پکار کر رونے کو ندبہ کہتے ہیں، یہ ندبہ کہلاتا ہے جی۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو اگر یہ وا نظر آیا نا تو وا رأسہ، تو اس کو گرامیٹیکلی کہا جائے گا ندبہ۔ ندبہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مردے پر یا کسی تکلیف و مصیبت کے باعث یا واؤ کے ساتھ پکار کر رونے کو ندبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یا عمرا، یا عمرا، اے عمر، یا ورأسہ، یہ دو ایگزامپلز دے دی ان میں، اور دونوں ایگزامپلز میں تھوڑا فرق ہے، یہاں پر عمرا ہا نہیں لگی ہوئی اور یہاں پر ہا لگی ہوئی ہے، وہاں پر یا استعمال ہے، یہاں پر وا استعمال ہے۔ دیکھتے ہیں کچھ اس کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جسے پکارا جائے اسے مندوب، اسے مندوب کہتے ہیں، ندبہ مندوب، ٹھیک ہے۔ تو جسے پکارا جائے، یہاں پر عمر جو ہے وہ مندوب ہے اور یہاں پر سر جو ہے وہ مندوب ہے۔ اب مندوب کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ مندوب کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے جی۔ مندوب کو منادہ کی طرح ہی اعراب دینا، آپ کو یاد ہے منادہ، حرف ندا کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے، یا ہم نے پڑھا تھا، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے اس میں سے پڑھا تھا کیونکہ موسٹلی یا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو
یا کا استعمال کیسے تھا؟ ہم نے دیکھا تھا یا کا استعمال ایک تو مفرد کے ساتھ ہوتا ہے. مفرد کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ مفرد اسم چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، ٹھیک ہے، اس پہ اگر تنوین آتی ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یا زیدو، یا نارو، ٹھیک ہو گیا. اور گرامر والے کہتے ہیں کہ مفرد منادہ جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے. ہم نے اسے سمپل اپنے بیسک کورس میں پڑھا تھا کہ اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو گرامر کی اصطلاح میں اسے مبنی بر ضمہ کہا جاتا ہے، مبنی بر ضمہ. تو اسی طرح اس کا اعراب ہوتا ہے، جیسے وا زیدو، وا زیدو، وا غلام الرجلی. اب یہاں پر غلام الرجلی، غلام منصوب ہے، تو منادہ اگر مفرد ہو تو مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، تو یہ بالکل اس طرح وا غلام الرجل، وا غلام الرجل. تو پہلا استعمال انہوں نے بتایا کہ مندوب کو کیسے شو کرنا ہے، مندوب کو منادہ کی طرح ہی اعراب دیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آخر میں الف ندبہ بڑھا کر، آخر میں الف بڑھا دینا. ایک جب الف بڑھا دیا تو پھر کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ مبنی بر فتحہ پڑھنا، یعنی زبر پر مبنی کرتے ہوئے اس کو پڑھنا. جیسے یہاں پر وا زیدو تھا، اینڈ پہ الف لگایا، اور الف سے پہلے آپ کو پتہ ہے زبر حرکت ہی ہوتی ہے، کبھی پیش نہیں آتا کبھی زیر نہیں آتا، یہ آپ کو پتہ ہے. تو وا زیدہ، وا زیدہ، دو صورتیں ہوگی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ الف ندبہ کے بعد ہائے وقف، ہائے وقف بھی بڑھا دینا. ہائے وقف کسے کہتے ہیں؟ ہا ایک ہوتی ہے ہا جو کہ ضمیر والی ہا نہیں ہوتی، اس کو ہائے وقف کہتے ہیں، صحیح ہے. اور یہ قرآن میں بہت جگہ پر استعمال ہوئی ہے، جیسے خاص طور پہ آپ کی جو صورت ہے سورۃ الحاقہ، اس میں ہائے سکت جسے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو مختلف استعمال اس کے ہوتے ہیں، کہاں کہاں پر لگتی ہے تو وہاں بھی استعمال ہوئی ہے. یعنی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جو قرآن مجید کی آیات کا جو ردم ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے جو قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں الفاظ ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَءُوا کتابیہ. کتابیہ تھا، یا زبر اور اس کے آگے ہائے وقف یا ہائے سکت لگی ہوئی ہے، کتابیہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ گولتا ہے، اور شروع والی جو ہے وہ ہائے سکت ہے جسے ہائے وقف کہا جا رہا ہے. تو اب اس کے ساتھ اگر ہا لگا دیجئے ہائے سکت تو بن جائے گا وا زیدہ. اب یہ اصل میں لمبی جتنی آواز کی جاتی ہے نا اتنا احساس ہوتا ہے، یعنی جیسے وا زیدو، وا زیدو، ہائے زید، وا زیدہ، ذرا اس میں ایکسپریشن بڑھ گیا. اور اگر آپ نے اظہار کرنا ہے درد کا، غم کا، تو وا زیدہ، وا زیدہ. تو یہ تین انہوں نے مندوب کے اس بتا دیے استعمالات. مندوب کو بالکل یا تو آپ منادہ کی طرح اعراب دے دیں، ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ مندوب کے آخر میں الف لگا کر اسے مبنی بر فتحہ کے طور پہ پڑھیں. اور تیسری صورت یہ کہ الف کے بعد ہا بھی، ہائے سکت یا ہائے وقف بھی لگائی جا سکتی ہے. تو اس نے کہا تھا اسٹوڈنٹ نے کہ وا رأسا، ٹھیک ہے، سر رأسن. تو اس کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر اب پتہ چل رہا ہے تیسرا اسلوب ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت شدید درد ہے اس کے سر میں، تو ورنہ وہ کہتا وا رأسو، وا رأسو. تھوڑی سی صورتحال اور پیچیدہ ہوتی تو وا رأسا الف لگ جاتا زبر کے ساتھ، اور یہ کریٹیکل سچویشن تھی کہ اس کا سر بس پھٹے جا رہا ہے گویا کہ. اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی انفارمیشن ہے. ندائے مندوب، یہ بھی اصل میں ندا کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ندبہ. ندائے مندوب یعنی مندوب کو ندا دینے کے لیے صرف وا اور یا استعمال ہوتے ہیں. یہ صرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حروف ندا کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہی پڑھا ہوا ہے لیکن کافی سارے ہیں. ندائے مندوب کے لیے انہوں نے کہا صرف دو ہی حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک وا اور ایک یا.
وا کا استعمال اکثر ہے، وا اکثر استعمال ہوتا ہے، جبکہ یا تب استعمال ہوتی ہے جب ندائے حقیقی سے التباس کا اندیشہ نہ ہو. یعنی کوئی کسی کو آواز دے رہا ہے یا عمر، تو اب ہو سکتا ہے وہ عمر ہو، آپ کہہ لیں کہ سامنے موجود اور وہ کوئی اسے آواز دے رہا ہے، تو یہ اندیشہ نہ ہو تب یا استعمال ہوگی، ورنہ وا کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ ہے. تیسرا ہے ندبہ میں حرف ندا کا حذف جائز نہیں ہے. حرف ندا آپ کو پتہ ہے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف نہیں ہے، یوسف یا کو حذف کر دیا. ایھا النبی یا نہیں استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو یعنی ندا والا جو موقع ہوتا ہے اس میں حرف ندا یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، مختلف مقامات پر کیوں کر دیا جاتا ہے اس کی بھی وجوہات میں نے آپ کو کسی لیکچر میں بتائی ہوئی ہیں. لیکن ندبہ میں حرف ندا کا یعنی وا کا یا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ اسم نکرہ مندوب نہیں بن سکتا. ویری گڈ، نکرہ اسم جو ہے یہ مندوب نہیں بن سکتا. تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ کیسے آپ نے پھر اس کو لانا ہے، یا تو معرفہ لانا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ راس جو ہے یہ تو نکرہ ہی ہے، تو یہاں پر راس اس کا اپنا سر ہے مراد. ٹھیک ہے، تو گویا وہ راسی ہوگا جسے راسا کے طور پہ کیا گیا ہے. بہرحال پوائنٹ انہوں نے بڑا اہم دیا کہ اسم نکرہ مندوب نہیں بن سکتا، اسم نکرہ منادہ بن سکتا ہے، اسم نکرہ مندوب نہیں بن سکتا. اور پانچواں پوائنٹ ہے کہ مندوب سے پہلے، اب اس کا گرامیٹیکل انالیسس کیسے کیا جائے گا؟ گرامیٹیکل انالیسس اس طرح کیا جائے گا کہ مندوب سے پہلے فعل اندبو یا اتوجعو محذوف ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ محذوف ہوتا ہے، گرامر والے پورا ایک جملے میں لانا چاہتے ہیں اس اسلوب کو. جیسے ہم نے اگر حرف ندا یا استعمال کیا نا، تو یا زیدو اگر میں کہوں گا نا، تو یا کو گرامر میں کہتے ہیں کہ یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، یا از اکول ٹو ادعو، دعا یدعو سے ادعو واحد متکلم کا سیکھا، میں بلاتا ہوں. اور جو زیدو ہے یہ قائم مقام مفعول کے ہے. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ انالیسس ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح جب آپ کہیں گے کہ وا عمرو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہوگا اندبو یا اتوجعو عمرہ. صحیح. اور مندوب جو ہوتا ہے وہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. حروف ندبہ اس فعل کے عوض میں ہوتے ہیں، فعل کے عوض میں ہوتے ہیں وہ، یعنی یا از اکول ٹو ادعو، یا ہے ادعو کے قائم مقام اس کے عوض میں، تو ادعو زیدن اس کو کہا جائے گا، ادعو زیدن کو کہا جائے گا یا زیدو. یا زیدو از اکول ٹو ادعو زیدن. اور یہ کیا ہوگا؟ وا عمرو از اکول ٹو اندبو عمرہ. میرا خیال ہے بات بالکل کلیئر ہوگی. تو یہ سارا الحمدللہ میں نے سمجھا دیا آپ کو. تو خلاصہ آپ اس کا خود پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے. تو اب واپس سبق کی طرف چلتے ہیں جی. پھر کیا ہوا آگے؟ المدرس ما بکا یا زبیر، زبیر کیا ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ الزبیر بی صداع شدید، بی صداع شدید. صداع کہتے ہیں ہیڈک کو. وہ کہتے ہیں میرے یعنی سر میں شدید درد ہے، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے آہ آہ. اب یہ آہ آہ کیا ہے؟ یہ گرامیٹیکلی، گرامر والے تو آپ کو پتہ ہے ہر لفظ کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ دیتے ہیں نا. تو آہ آہ یہ اسم الفعل ہے. ٹھیک، اسم الفعل ہے، یعنی اتوجعو آہ، یعنی میں کرب سے گزر رہا ہوں. تو اسم الفعل بس اس کو آپ سمجھ لیں. اسم الفعل کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بس ذہن میں تازہ کر لیں. اسم الفعل ہوتا اسم ہے اور مانن وہ یعنی فعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی وہ ماضی کے معنی میں، کبھی امر کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ اسم الفعل ہے. المدرس اذهب الى المستشفى، اذهب الى فرعون. ایک ایگزامپل یاد ہے تو اذهب الى المستشفى، ہاسپٹل جاؤ. وَلْيَذْهَبْ مَعَكَ أَحَدُ زُمَلَائِكَ فِي السَّكَنِ، اور
چاہیے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی جائے، ٹھیک ہے، فس سکنی، تمہارے ساتھیوں میں سے، تمہارے کلاس فیلوز میں سے کسی ایک کو تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ تو زبیر کہتا ہے فَلْيَذْهَبْ مَعِي عَدْنَانُ، عدنان میرے ساتھ جائے۔ اب سلیکشن بھی اس نے خود کی ہے کہ جی عدنان میرے ساتھ جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا سبق ختم ہو گیا، اور سبق میں ہمیں بہت ہی اہم باتیں پتہ چلی ہیں، یعنی خاص طور پہ آج جو ہم نے ایک ٹاپک پڑھا ہے اس سبق میں وہ ندبہ کا ٹاپک ہے، اور ندبہ گرامر کی کتابوں کا ایک ٹاپک ہوتا ہے باقاعدہ، لیکن ہم نے بیسک کورس میں اس کو نہیں پڑھا تھا، کیونکہ ہمارا جو بیسک کورس تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرآن ریلیٹڈ گرامر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اگرچہ ایک آدھا اسلوب ایسا آپ کو ملے گا، یا حسرتا، ٹھیک ہے، یا حسرتا قرآن میں آیا ہے، لیکن چونکہ وہ اسلوب بہت کم استعمال ہوا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ٹاپکس ہم نے چھوڑے تھے وہ والے ٹاپکس تھے جو کہ قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہوئے، یا زیادہ پیچیدہ تھے، زیادہ مشکل تھے، اسٹوڈنٹس کو، بیسک اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے ہم نے انہیں اسکپ کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ ان بکس کی وجہ سے ہمیں وہ ٹاپکس جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ٹاپکس اور مشکل اور پیچیدہ ٹاپکس ہمیں کرنے کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سعادت حاصل ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے ان خوبصورت اسباق کی بدولت۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر سبق 13واں جو ہے وہ تیسری کتاب کا ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد تمارین آئیں گی، ظاہر بات ہے، تو بس ذہن میں تازہ کر لیں کہ اس سبق میں مجزوم، فعل مضارع مجزوم اور اس کی شکلیں ہمارے سامنے آ گئیں، اور وجوہات ان کی مجزوم ہونے کی وہ ہمارے سامنے آ گئیں۔ کچھ حروف آئے اور کچھ مین وجوہات آئیں۔ حروف تو لمہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر لمہ نہیں آیا، لم آیا ہے۔ اور ویسے میں سبق کے حوالے سے آپ کو ریوائز کرا دوں، لم استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے، لام الامر استعمال کیا، لائے نہیں استعمال کیا، اور فعل امر استعمال کیا، اور پھر انہوں نے فعل امر کے جواب میں جو ہے وہ فعل مضارع کو مجزوم استعمال کیا، اور یہ ساری وجوہات ہمارے سامنے آ گئیں۔ امید ہے آگے لمہ وغیرہ یا شرطیہ جملے جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، تو اس میں شرطیہ جملہ اپنی جگہ پر ایک مکمل ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی اگلے اسباق میں دیکھیں گے۔ تو تمارین سے پہلے بس ذہن میں تازہ کر لیں کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں گردان کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ سکون کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، آنی، اونا، اینا کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے ایز اٹ از رہتے ہیں، اور فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے حروف یا وجوہات، ٹھیک، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر آپ کے لیے تمرین جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گی۔ تو لیکچر کا وقت بھی مکمل ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں تمارین کو شروع کریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمارین کو بھی آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔